صباح الخیر. گڈ مارننگ چلڈرن. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ الدرس الثانی یعنی لیسن 2 اینڈ لیسن 3 کا ہم مراجعہ یعنی ریویژن کریں گے، اور یہی دونوں چیپٹر آپ کے P1 ایگزام میں آئیں گے. انہی کی آپ کو اچھی طرح تیاری کرنا ہے. چیپٹر 2 میں ہم نے ضمائر منفصلہ یعنی سیپریٹ پروناؤنس کو پڑھا تھا. آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ سیپریٹ پروناؤنس یعنی ضمیر منفصل کے 14 صیغے آتے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن 6 غائب کے لیے، و انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن اور 6 حاضر کے لیے. ضمیر منفصل کے ساتھ یہاں موصوف صفت کبھی مضاف مضاف الیہ کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح آپ کو اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. مثلا ہوا ولد مجتہد. آپ کو معلوم ہے کہ ولد مجتہد یہ ایک موصوف صفت کا سینٹنس ہے. ولد مجتہد موصوف صفت ہے، اور ہوا مبتدا، ولد مجتہد موصوف صفت مل کر مبتدا کی خبر بن رہی ہے. لیکن فی الحال آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ سینٹنس میں موصوف صفت کہاں پر ہے. اگر یہ موصوف صفت ہے تو اس کا ٹرانسلیشن مجتہد سے کیا جائے گا. اسی طرح مضاف مضاف الیہ میں ٹرانسلیشن اخیر سے کیا جاتا ہے. ان تمام باتوں کا آپ کو خیال رکھتے ہوئے ٹرانسلیشن کرنا ہے. مثلا وہ ایک محنتی لڑکا ہے. ہی از اے لیبوریس بوائے. وہ حامد کا بھائی ہے. ہی از اے حامد's برادر. اس طرح آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے. زینب بنت ذکیۃ. زینب از اے انٹیلیجنٹ گرل. ہی اخت حامد. شی از اے حامد's ڈاٹر، سسٹر، یعنی وہ حامد کی بہن ہے. اخیر تک آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے. این انت یا خالد انا واقف علی الرصیف. هل انت مسافر الی دلہی. نعم انا مسافر الی ہنالک. اس طرح جو بھی الفاظ معانی آپ کو نہیں معلوم آپ کتاب میں سے دیکھ سکتے ہیں. انا کا استعمال آپ کو معلوم ہے کہ یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن انا واقف تو یہاں مذکر ہے. واقف اس لیے یہاں مذکر کا ٹرانسلیشن ہوگا، اور انتا مذکر کے لیے اور انتی مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس لیسن کے الفاظ معانی بھی آپ کو یاد کرنا ہے. چیپٹر 2 اینڈ 3 دونوں سے الفاظ معانی، انگلش سے عربک اور عربک سے انگلش دونوں ہی الفاظ معانی بھی ایگزام میں دیے جائیں گے. اور اسی طرح سینٹنسز کے ٹرانسلیشن پر خاص توجہ دینا ہے. عربی سے انگلش اور انگلش سے عربک. یہاں چیپٹر 3 میں ضمائر متصلہ کو پڑھایا گیا، یعنی اٹیچڈ پروناؤنس، ضمیر متصل جس کو ہم کہتے ہیں. اس کی گردان میں بھی آپ کو بتائی تھی. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یعنینا. کتاب کے اندر بھی موجود ہے، آپ وہاں سے یاد کر سکتے ہیں اور دونوں کے فرق کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. کچھ سینٹنسز ہیں. مثلا ھذا کتابی، دس از مائی بک، یہ میری کتاب ہے. کسی ورڈ کے لاسٹ میں ہم یا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب میرا ہوتا ہے. ھذا قلمی، یہ میرا پین ہے. ھذا بیتی، دس از مائی ہوم، یہ میرا گھر ہے. اس طرح وذالک کتابک، اور وہ آپ کی کتاب ہے. ہوا ساجد وھذا قلمہ، وہ ساجد ہے اور یہ اس کا پین ہے. ہی سلمی وھذہ محفظتھا، وہ سلمیٰ ہے اور یہ اس کا بیگ ہے. این سلمان و نعمان ہما فی مصنعہما، سلمان و نعمان کہاں ہیں؟ وہ دونوں اپنے کارخانے میں ہیں. اس طرح آپ کو ان سینٹنسز کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. اور جو بھی الفاظ معانی اس لیسن میں دیے ہوئے ہیں پیج نمبر 27، 27 اور 28 پر، ان دونوں پیجز کے الفاظ معانی کو بھی یاد کرنا ہے. مثلا دائغہ، دائغۃ معنی ہو آفس، مصنع معنی ہو فیکٹری،
کتابی مائی بک الحمدللہ بخیر دغاثہ معناہ اسٹڈی، اس طرح آپ کو یاد کرنا ہے۔ اور پیج نمبر 28 و 29 پر ضمیر متصل کا استعمال مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، یہ بھی آپ بخوبی دیکھیے گا۔ ہو سنگولر میل، ڈوئل میل، پلورل میل، اس طرح ہم کا استعمال، پھر ہا ہما ہم کا استعمال دیا ہوا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور جو بھی ڈاؤٹ یا کنفیوژن ہو آپ مجھے فون لگائیے، آپ مجھے واٹس ایپ کر کے پوچھیے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو چیپٹر 2 اور 3 اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے اگزام میں بہتری فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نمبرات آپ اگزام میں حاصل کریں۔ الآن مع السلامۃ، الی اللقاء۔